بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعون کے دربار میں آیات اللہ کا مظاہرہ۔ غرض فرعون کا خدشہ بڑھتا ہی رہا، اس کو حق و باطل کی اس کشمکش میں اپنے لیے سخت خطرہ نظر آ رہا تھا، اس لیے اس نے معاملے کو صرف یہیں ختم نہیں کر دیا بلکہ ضروری سمجھا کہ اپنی سطوت و جبروت اور قہرمانیت کا اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی ڈالیں اور اس طرح ان کو مرعوب کر کے پیغام حق کے فرض سے ان کو باز رکھیں۔ چنانچہ کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام، اگر تو نے میرے سوائے اور کسی کو معبود قرار دیا تو میں تجھ کو قید میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر چاہ میں تیرے پاس اللہ واحد کی جانب سے واضح نشان لے کر آیا ہوں تب بھی تیرے غلط راستے کو اختیار نہیں کروں گا۔ فرعون نے کہا، اگر واقعی تو اس کے بارے میں سچا ہے تو کوئی نشان دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بھرے دربار میں فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا۔ اسی وقت اس نے اژدہے کی شکل اختیار کر لی اور یہ حقیقت تھی، نظر کا دھوکہ نہ تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر باہر نکالا تو وہ ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ تھا۔ فرعون کے درباریوں نے جب اس طرح ایک اسرائیلی کے ہاتھوں اپنی قوم اور اپنے بادشاہ کی شکست کو دیکھا تو تلملا اٹھے اور کہنے لگے، بلا شبہ یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے، اس نے یہ سب ڈھونگ اس لیے نچایا ہے کہ تم پر غالب آ کر تم کو تمہاری سرزمین مصر سے باہر نکال دے۔ لہٰذا اب ہم کو سوچنا ہے کہ اس کے متعلق کیا ہونا چاہیے۔ آخرکار فرعون اور فرعونیوں کے باہمی مشورے سے یہ طے پایا کہ فی الحال تو ان کو اور ہارون علیہ السلام کو مہلت دو اور اس دوران میں تمام جگہ سے ماہر جادوگروں کو دارالسلطنت میں جمع کرو اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرو۔ بلا شبہ یہ شکست کھا جائے گا اور اس کے تمام ارادے خاک میں مل جائیں گے۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام، ہم خوب سمجھ گئے کہ تو اس ہیلے سے ہم کو سرزمین مصر سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اب تیرا علاج اس کے سوائے کچھ نہیں ہے کہ بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تجھ کو شکست دلائی جائے۔ اب تیرے اور ہمارے درمیان مقابلے کا دن کا معاہدہ ہونا چاہیے اور پھر نہ ہم اس سے ٹلیں گے اور نہ تو وعدہ خلافی کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کے لیے سب سے بہتر وقت یوم الزنابیہ جشن کا روز ہے۔ اس دن سورج بلند ہونے پر ہم سب کو میدان میں موجود ہونا چاہیے۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جشن والے دن طے پا گیا اور فرعون نے اسی وقت اپنے اعیان و ارکان کے نام احکام جاری کر دیے کہ تمام قلموں میں جو مشہور اور ماہر جادوگر ہوں ان کو جلد از جلد دارالحکومت روانہ کر دو۔ ساحرین مصر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وسعت کا زمانہ مصری تمدد کی جو تاریخ پیش کرتا ہے، اس میں یہ بہت نمایاں نظر آتی ہے کہ مصری علوم و فنون میں سحر کو ایک مستقل علم و فن کی حیثیت حاصل تھی اور اس بنا پر ساحرین کا رتبہ مصریوں میں بہت بڑا سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ ان کو شاہی دربار میں بھی بڑا رسوخ حاصل تھا۔ جنگ و صلح، پیدائش و وفات کی ضائع چاہ کشی اور اہم سرکاری معاملات میں بھی انہیں کی جانب رجوع کیا جاتا تھا اور ان کے ساحرانہ نتائج کو بڑی وقعت دی جاتی تھی، حتیٰ کہ مذہبی معاملات میں بھی ان کو اہم جگہ دی جاتی تھی۔ قدیم شاہی مقبروں میں ممی حنوط شدہ لاشوں کے ساتھ جو کاغذات و دستاویزات برآمد ہوتی ہیں اور ان حجروں میں جو تصاویر و نقوش پائے جاتے ہیں، ان سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ قدیم قوموں کی عام گمراہیوں میں سے ایک گمراہی یہ بھی رہی ہے کہ وہ جادو پر مذہبی حیثیت سے اعتقاد رکھتے تھے اور اس کو اپنی مذہبی زندگی پر اثر انداز حد تک یقین کرتے تھے اور اسی اعتقاد کے پیش نظر وہ اس کو سیکھتے اور سکھاتے بھی تھے اور اس میں طرح طرح کی ایجادات کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ بابل، عراق، مصر، چین اور ہندوستان کی تاریخ اس کی شاہد ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مصری قوم پر فرعون اور اس کے اعیان و ارکان حکومت کا یہ جادو چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں اور یہ اپنے جادو کی مہارت کے اثر و رسوخ کو کام میں لا کر مصری حکومت پر قابض ہونا اور ہم کو اس سے خارج کر دینا چاہتا ہے۔ اور اب اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اپنے قلموں کے ماہر جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دی جائے
اور اس کی اس چال کو محض ہوا بنا دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بات کو اس لیے غنیمت جانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جس قدر نشانات، معجزات فرعون اور قوم فرعون کو دکھا چکے تھے، انہوں نے ان کو یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ یہ تو جادو اور سحر ہے۔ لہٰذا اب جب جادوگروں سے مقابلے کے بعد بھی اللہ کا معجزہ رہے گا تو ناچار ان کو صدقات اور حق کے سامنے جھکنا پڑے گا اور اقرار کیے بغیر کوئی چارہ نہ رہے گا۔ یہ سوچا کہ اگر وحی الہی کے یقین اور روشن حجت و برہان کے ذریعے آیت اللہ معجزات کی صداقت کا کافی یقین دلایا جا چکا ہے، تاہم فرعون اور اعیان سلطنت ہمیشہ ان واقعات کو جادو کہہ کر عوام کو اصل حقیقت سے بے خبر رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ شدید حسد اور تعصب نے خود ان کو بھی حقیقی روشنی سے محروم رکھا۔ اگر جشن کے روز خواص و عوام کے مجمع میں جادوگر عاجز ہو کر میری صداقت کا اقرار کر لیں تو پھر کسی کے لیے بھی لب کشائی کا موقع نہ رہے گا اور برسر عام حق کا مظاہرہ منصب تبلیغ کے لیے بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔ جزاک اللہ۔